ڈاکٹر صاحب حالیہ ایک مسئلہ پیش آیا جس میں ایک پوڈ کاسٹر نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کیا وہ قابل تکریم ہے یا نہیں۔ مجھے یہ فراڈ لگتا ہے، لوگوں کی، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے دونوں نے۔ اتحاد کا مطلب ہے کسی کے جذبات مجروح نہ کیے جائیں، لیکن جب بات آتی ہے ریٹنگ کی، ویورشپ کی، تو یہی لوگ انتشار کا باعث بنتے ہیں۔ ان کے جو جامعات ہیں اس میں اتحاد کی بات ہوتی ہے، کانفرنسز بھی اتحاد کی ہوتی ہیں، تمام مکاتب فکر کو بلایا جاتا ہے، تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تمام فرقوں کے افراد بھی آتے ہیں ادھر۔ یہ کہتے ہیں جی میں سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں داعیہ اتحاد امت ہوں، لیکن انہوں نے یہ جملہ کہہ کے سارے کے سارے پچھلے سالوں کی سارے اتحاد کی ورکنگ پہ پانی ڈال دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عبد الرحمن۔ ناظرین، آج ہم نے ایک خصوصی پروگرام کرنا ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک ریحان طارق نامی پوڈ کاسٹر جس نے ایک پوڈ کاسٹ کیا جواد نقوی صاحب کے ساتھ، اس جواد نقوی صاحب سے اس نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل تکریم ہے یا نہیں۔ تو ان حضرت نے ایک غلط جواب دیا جس سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ پھر طرح طرح کے فتوے لگائے گئے، کئی لوگوں نے پرچے کروائے۔ ان پرچوں میں 295 اے کا پرچہ ایک پوڈ کاسٹر پر بھی کروایا گیا اور 7 گیسٹ پر بھی کروایا گیا۔ پھر حالیہ آج اور کل ریحان طارق کو گرفتار کر لیا گیا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی گرفتاری کے پیچھے کیا حقائق ہیں اور اس نے اس جملے کو کیوں لیا، یعنی ایسا سوال کیوں کیا۔ اس کے بعد گیسٹ نے اس کے مد مقابل ایک غلط جواب دیا جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک اسلامی ریاست ہے جس میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے۔ اور آخر یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ پہلے آگ لگائی جاتی ہے، پھر اسی آگ کو بجھانے کے لیے کوئی لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے ساتھ اسی عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب حالیہ ایک مسئلہ پیش آیا جس میں ایک پوڈ کاسٹر نے سوال کیا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ کیا وہ قابل تکریم ہے یا نہیں۔ اب جس شخص نے سوال کیا اس پر 295 کا مقدمہ دائر ہوا اور وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ سوال یہ آپ اس کی گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں، اور حقیقی طور پر اگر کسی کو گرفتار کرنا چاہیے تھا کیونکہ جواب دینے والا زیادہ قصوروار ہوتا ہے، تو جواب دینے والے کو تو گرفتار ہی نہیں کیا گیا۔ مجھے یہ فراڈ لگتا ہے، لوگوں کی، عوام کی توجہ ادھر ادھر کرنے کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے سوال کرنے والے اور جواب دینے والے دونوں کو اس حساس مسئلے کو سمجھنا چاہیے تھا۔ جو عوامی بات نہیں ہے وہ عوام میں لانی ہی نہیں چاہیے، جس کے لیے ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے 1400 سال کا ایک سفر ہے طے کر کے ہمارے تک امانتیں پہنچائی ہیں اور کہا ہے کہ بیٹا اس پہ کف لسان رکھنی ہے، آپ اسے ڈسکس ہی کیوں کر رہے ہیں؟ اب لوگ کہیں گے کہ گرفتاری ہو گئی، یہ ہو گیا، شور شرابہ ہوگا، یہ شور و گل ہے، یہ کیا ہے؟ پھر تاثر کیا دیا جائے گا؟ یہ عوام لڑانے کے لیے ہوتے ہیں، علماء لڑتے رہتے ہیں، یہ تنقیدی بات کرتے ہیں۔ بھائی اہل لوگوں کو سامنے لے کے آئیں، نااہل کو کیوں لے کے آئیں؟ جب نااہل کے ہاتھ میں تلوار دیں گے تو وہ خود کو زخمی کرے گا۔ یہ گرفتاری بھی فراڈ ہے اور یہ شور شرابہ بھی فراڈ ہے، اس کا کوئی بھی حل نہیں نکلنا، نہ ہی اس کا کوئی خاطر خواہ آپ کو کوئی اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ ہوگا کیا؟ وقتی طور پہ شور مچے گا، گرفتاریاں ہوں گی، پھر بعد میں صاحبان کو نکال لیا جائے گا، کسی بیرون ملک میں بھیج دیا جائے گا، ادھر بیٹھ کے پھر یہی وہی کام کیے جائیں گے۔ تیسری بات اس کے اندر بڑی اہم ہے، ایک وقت تھا کہ دشمن فرنٹ پہ لڑتا تھا، اب وہ دشمن فرنٹ پہ نہیں آتا، وہ آپ کے بندے خرید کے انہی سے اپنا کام کروا رہا ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ دشمن چھپ جاتا ہے، عوام کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ دونوں طرف سے مسلم امہ کا نقصان ہے، دونوں ہی اعتبار سے لڑنے والے اور لڑانے والے دونوں ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ نقصان کیا ہے؟ وہ مسلم امہ کا وقت کا ضیاع ہے، فکر و خیال کا ضیاع ہے، علم کا ضیاع ہے۔ کیا مجھے بتائیے، ان حساس موضوعات کے علاوہ شریعت کے باقی موضوعات آپ کو یاد نہیں؟ آپ کیوں اس پہ بات کرتے ہیں جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے؟ آپ ان مقدسات پہ بات ہی کیوں کرتے ہیں جو حساس موضوع ہے؟ مجھے بتائیے، کیا شریعت کا عین فرائض میں سے، واجبات میں سے ہے کہ آپ نے انہی موضوعات کو لینا ہے اور انہی موضوعات کو ڈسکس کر کے عوام کے اندر ایک عجیب افراتفری پھیلانی ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ دیکھیں، وقوع ہونے کے بعد شور مچتا ہے، جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے اسے پہلے کیوں نہیں دبایا جاتا؟ سزا نہیں ملتی، جب تک سزا نہیں ملتی تو یہ کام ہوتے چلے جائیں گے۔ جب تک کسی صحیح جو قصوروار ہے، جو اصل مجرم ہے، اس کو آپ صحیح سزا نہیں دیں گے، اس طرح کے لوگ نکلتے رہیں گے۔ تیسری بڑی اہم بات اس میں ایک اور ہے، کچھ لوگ
صرف ریٹنگ کے چکر میں ہر کچھ اگل دیتے ہیں. انہیں جزا و سزا کا بھی خیال نہیں ہوتا, انہیں دین اور شریعت کا بھی خیال نہیں ہوتا. وہ دیکھتے ہیں انہیں صرف یہ چاہیے, مجھے ریٹنگ چاہیے. پھر یہ ریٹنگ کی سزا بھی آپ کے سامنے ہے. میں دوسرے لوگوں کو سے بھی کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی آپ ویورشپ کے چکر میں, ریٹنگ کے چکر میں آپ اپنا ایمان تباہ نہ کریں, ایمان تو بچائیں. یہ فانی چیزیں ہیں, آپ ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ طارق صاحب کے ساتھ بھی, ریحان طارق صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ریٹنگ کے چکر میں اتنے حساس موضوع کو ہاتھ تو ڈال لیا, نبھا نہ سکے, سنبھال نہ سکے. گریز کرنا چاہیے. میرا مشورہ ہے ہر میڈیا پرسن کے لیے کہ ہر وہ چیز جو حساس ہوتی ہے نا اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا, منظر عام پہ نہیں لایا جاتا, انہیں لوگوں تک نہیں لایا جاتا. لوگ کہتے ہیں جی ہم حقائق سامنے, یار حقائق کے لیے تو بڑی دنیا تھی, بہت سے موضوعات, لا تعداد موضوعات ہیں اسلام کے اندر, ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. ان سے بچنا چاہیے جس کے اندر افراتفری, فرقہ واریت پیدا ہو سکے. فرقہ واریت سے اجتناب کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اصل مدعا شروع ہوا, کیا امیر شام حضرت امیر معاویہ تکریم کے لائق ہے یا نہیں, تو کیا آپ کے نزدیک وہ تکریم کے لائق نہیں ہے؟ یہ کتنی بڑی حماقت کی ہے دونوں نے کہ آپ اس موضوع کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. آپ ایک اپنے فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اپنے فرقے میں جا کے بتائیں. آپ پوری دنیا کے سامنے کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کے چند لوگ اگر یہ نظریہ رکھتے ہیں جو آپ نے بیان کیا ہے, ہزاروں افراد یہ نظریہ نہیں رکھتے, آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, تو پھر آپ فیس کریں. آپ کیوں چھپ رہے ہیں؟ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں. اس سے بڑی تکریم کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے زمانے کے غوث, کتب, ابدال, کلندر, تمام نجبا, نقبا, جتنی روحانیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ صاحب وقت کا ہوتا ہے, فرد وقت کا ہوتا ہے, جو روحانیت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے, غوث الاعظم ہوتا ہے, وہ بھی صحابی رسول تک نہیں پہنچ سکتا. اس سے بڑی تکریم کیا ہے؟ اس سے بڑی تکریم کیا ہے کہ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے حالت ایمان میں. تو آپ کیسے نعوذ باللہ اتنی بڑی ہستی کو آپ کہہ سکتے ہیں قابل تکریم نہیں؟ کیوں بھائی؟ تکریم کا معنی کیا ہے؟ عزت کا معنی کیا ہے؟ ساری عزتیں اس صحابیت پہ قربان جن نگاہوں نے دیدار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے. حضور کے دیدار سے مشرف ہونے والی ہستیاں سب سے بڑی عزت ہی یہ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جنہیں رب تعالیٰ فرما رہا ہے. اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ رہی بات تاریخی روایات کی, رہی بات معاملات کی, تو اس کے لیے سب سے حسین عقیدہ جو اہل سنہ کا ہے کہ کف لسان, چپ رہیں, آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے, بڑوں کی بات ہے, آپ کو اس میں کودنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے 14 صدیوں کے بعد اٹھ کے یہ ایک اینکر ان کا فیصلہ کرے گا, یا چند کتابیں پڑھنے کے بعد ایک مولوی فیصلہ کرے گا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تکریم اور نا تکریم کا فیصلہ یہ لوگ کریں گے جن کی اپنی تکریم مشکوک ہے. یہ کون ہے فیصلہ کرنے والے؟ لہٰذا عقیدہ وہی ہے جو اسلاف نے بیان کر دیا ہے, اس پہ دو رائے ہی نہیں ہے. تکریم کے قابل ہیں, ہزاروں تکریم کے قابل اس لیے ہیں کہ وہ صحابی رسول ہیں. یہی لوگ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں. اتحاد کا مطلب ہے کسی کے جذبات مجروح نہ کیے جائیں, لیکن جب بات آتی ہے ریٹنگ کی, ویورشپ کی, تو یہی لوگ انتشار کا باعث بنتے ہیں. تو یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ ایک طرف اتحاد امت کی بات, دوسری طرف خود فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. اب دیکھیے گورنمنٹ چاہتی ہے اتحاد امت, گورنمنٹ نے بھی کئی پلیٹ فارم بنا رکھے ہیں, امن کمیٹیاں بنا رکھی ہیں, وہ آپ کام کرتے ہیں. لیکن عجیب تماشا ہے کہ جب کوئی ایسے ایام آتے ہیں تو اتحاد کی بات ہوتی ہے, نجی محفلوں میں اس کے خلاف بات ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیے اوپر والی قیادت اتحاد کی بات کر لی ہے, تو ہر فرقہ اپنے نیچے والوں کو بھی تو سمجھائے نا کہ بھائی ہم اتحاد کے لیے ورک کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, شب و روز ایک کیا ہوا ہے کہ امت کو جوڑنا ہے, تفرقے میں نہیں لانا. تو نچلے لیول پہ تم بھی تو باز آؤ. لیکن یہ نچلے لیول کا بندہ بھی نہیں ہے. جی جی, یہ تو وہی شخصیت ہے جو امن کمیٹی کے سب سے بڑے چیئرمین ہیں. جی 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 ان کے اپنے ان کے جو جامعات ہیں اس میں اتحاد کی بات ہوتی ہے, کانفرنسز بھی اتحاد کی ہوتی ہیں, تمام مکاتب فکر کو بلایا جاتا ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے, تمام فرقوں کے افراد بھی آتے ہیں. ادھر یہ کہتے ہیں جی میں سب سے بڑا اس وقت پاکستان میں داعیہ اتحاد امت ہوں, لیکن انہوں نے یہ جملہ کہہ کے سارے کے سارے پچھلے سالوں کی سارے اتحاد کی ورکنگ پہ پانی ڈال دیا. یوں سمجھیے یہ اتحاد تو نہیں تھا. جب آپ خود کہتے ہیں مقدسات کا ادب کرنا ہے تو یہ مقدس نہیں تھے, یہ تو مقدس ہیں, یہ محترم ہیں, یہ قابل تکریم ہے, یہ مکرم ہے. امت کا اجماع ہے اس پہ, صحابی رسول مکرم ہے. آپ صحابیت کے منصب کو دیکھیے نا, باقی جو معاملات ان سے ہوئے یہ تو ان کے بشر ہونے کی دلیل ہے
کہ بشری تقاضوں میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے. تو لیکن آپ یاد رکھیے کہ ان کے منصب کے اعتبار سے تو آپ یہ جملہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ وہ قابل تکریم نہیں ہے. بہت دل دکھا ہے، ہمارا اپنا دل دکھا ہے، کئی مسلمانوں کا دل دکھا ہے اس پہ. تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ جو نازیبا لفظ بولنے والے، گستاخیاں کرنے والے، توہین کرنے والے، کسی ایک کو تو سزا دیں کہ بعد میں ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے. لیکن یہ دروازہ خود بند نہیں کرنا چاہتے. آپ کا جو دشمن ہے، جو ہڈن ہے، جو سامنے نہیں نظر آ رہا، وہ چاہتا یہ ہے کہ یہ دروازہ کھلا رہے، ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے رہیں. اگر مسلمان متفق ہو جائیں گے، سب یکجا ہو جائیں گے، تو پھر جب یہ اقتدار میں آئیں گے، 1000 سال تک ان کی حکومت رہتی ہے، یہ 1000 سال سے نیچے تو سانس نہیں لیتے، تو پھر یہ سپر پاور بن جائیں گے، یہ پوری دنیا فتح کر جائیں گے. ان کو یہ ڈر ہے. اس لیے ہمیں انہی معاملات میں، انہی مسائل میں الجھا کے رکھتے ہیں کہ الجھے رہیں، ہماری طرف نہ آئیں. لیکن قوم و ملت کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان مسائل سے نکل کے اتحاد کی طرف آئیں، یکجا ہوں، اور وانتم الاعلون کی طرف آئیں کہ ہم نے غالب آنا ہے سب پہ. اس غلبے کی کوشش کاوش کرنی چاہیے. باقی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ناظرین، جیسا کہ آپ نے گفتگو سنی، کون قصوروار ہے، کون نہیں ہے، ادارے موجود ہیں، جوڈیشل سسٹم موجود ہے، لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہر دفعہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں، پرچے بھی کرتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، کبھی کوئی کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچا، کبھی کوئی شخص عبرت کا نشان نہیں بنایا گیا. جب تک قانون حرکت نہیں کرے گا، جب تک قانون اپنے مجرمان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچائے گا، اسی طرح ہر دفعہ لوگ آئیں گے، اسی طرح گستاخیاں کریں گے، اور یہ سلسلہ تھمے گا نہیں. جب تک ہم لوگ اس کا سدباب نہیں کریں گے تو کس طرح اتحاد امت ہوگا؟ آج ہر شخص کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تبھی تھاما جائے گا جب ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کیا جائے گا، جب کسی کی توہین نہیں کی جائے گی. جب تک یہ توہین کا، تکریم کا سلسلہ بند نہیں کیا جائے گا تب تک اتحاد ممکن نہیں. تو اداروں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے، ایسے کیسز کو اپنے انجام تک پہنچائے، تاکہ نہ کسی کے جذبات مجروح ہو، نہ کوئی احتجاج ہو، نہ کوئی دھرنا ہو، نہ علماء فرقہ واریت پھیلائیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.